بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، خطے میں اور خاص کر افغانستان پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ کل رات افغانستان یعنی کابل پہ جو بمباری کی گئی ہے اور پکتیکا میں، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اہم وفد جو ہے خواجہ آصف صاحب کی سربراہی میں کابل جائے گا اور وہاں پہ ان کو ایک کلیئر میسج دے گا کہ انفارمیشن شیئر کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے۔ تیرا میں آج دوبارہ ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور متقی صاحب نے انڈیا میں ہندوستان سے کیا مدد جو ہے وہ مانگی ہے، انہی پہ بات کریں گے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ کل رات کو پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 10:27 پر کابل میں بہت بڑے دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ انیشل اطلاعات یہ تھے کہ یہ جٹ بمباروں سے جو ہے بمباری کی گئی ہے، جٹ جہازوں سے بمباری کی گئی ہے، اور اس میں ایک اہم ہائی ویلیو جو ٹارگٹ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور رپورٹ سے یہ آئی تھی کہ نور ولی محسود صاحب جو ہے وہ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو لیکن بعد میں طالبان کی طرف سے ایک آڈیو جو فائل شیئر کی گئی ہے جس میں کل والی تاریخ میں نور ولی محسود صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ طالبان اس پہ خاموش ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جٹ بمبارز کی جو ہے یہ ہوتی، مطلب یہ کہ اس کی بمباری ہوتی، جٹ جہازوں کی بمباری ہوتی، تو بہت زیادہ چانسز تھے کہ ارد گرد کولیٹرل جو ڈیمیج جسے کہتے ہیں، مطلب یہ رش آورز تھا، اور افغانستان میں تقریباً یہ 9 ساڑھے 9 کے قریب جو ہے یہ ٹائم تھا، تو ایک رش آورز جو تھا 10 بجے میرے خیال میں ہوتا وہاں پہ، تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے رش بہت زیادہ تھا اس وقت۔ اور یہ جو مین عبدالحق چوک جسے کہتے ہیں، شہید عبدالحق چوک، وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے صرف اتنا ٹویٹ کیا کہ ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن ہم جو ہے تحقیقات کر ررہے ہیں اور ڈرنے کی یا کوئی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد طالبان بالکل خاموش ہو گئے۔ لیکن ایک سائڈ پہ کچھ جو میں نے کابل میں باتیں کی اس حوالے سے یہ بتائی گئی کہ جو ٹارگٹ ہوا ہے بڑا پریسیجن ٹارگٹ ہوا ہے، اور شاید پاکستان کے ساتھ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ہو کہ بالکل جس گاڑی کو ٹارگٹ کیا ہے صرف وہی گاڑی ٹارگٹ ہو گئی ہے، باقی جو ہے کہیں نقصان نہیں ہوا ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کابل سے کہ اگر اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتے یا دیگر نقصانات ہوتے تو شاید طالبان جو ہے یا امارت اسلامی جو ہے میڈیا میں ایک ہائپ بھی کریٹ کرتے جو وہ نہ کر سکے، ابھی تک نہ کر سکے۔ دوسری سائڈ برمل میں جو پکتیکا پروونس ہے، وہاں پہ برمل کا جو ضلع ہے وہاں پہ بھی بمباری کی گئی ہے، اور رپورٹ سے یہ کہ وہاں پہ جو شدت پسند تحریک طالبان پاکستان کے جو آفیسز تھے اور ان کے جو سینٹرز تھے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بھی افغان میڈیا یا امارت اسلامی نے خاموشی اختیار کی ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ کل پارلیمنٹ میں اسی حوالے سے بڑی تند و تیز جو ہے باتیں کی گئی، اور اسپیشلی وزیر دفاع نے یہ بات کل کی کہی کہ بس اب یہ قابل برداشت نہیں ہے، اور ہمیں افغان طالبان کو یہ میسج دینا ہوگا کہ انف از انف، یا ٹی ٹی پی لے لے یا پاکستان لے لے۔ حالانکہ افغان طالبان نے پہلے سے ٹی ٹی پی کو آپٹ کیا ہے، کیونکہ آج سے 2 مہینے پہلے جب وزیر اعظم صاحب نے پشاور بلکہ بنو میں کہا تھا کہ امارت اسلامی کو ٹی ٹی پی اور پاکستان میں انتخاب کرنا ہوگا، تو لگ ایسا رہا ہے کہ امارت اسلامی نے ٹی ٹی پی کا انتخاب کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسی حوالے سے اور پھر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ایک اعلیٰ سطحی وقت جو ہے، اور موسٹ پرابیبلی وہ خواجہ آصف صاحب لیڈ کریں گے، کابل جائیں گے، امارت اسلامی کے مشران سے ڈسکس کریں گے، اور اسی حوالے سے کہ یہ جو سچویشن ہے ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن شیئر کریں گے کہ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، ان کے کابل میں یا افغانستان میں ان کے گھر بار اور ان کے جو ٹریننگ سینٹرز وہ کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ وہ پلاننگ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شیئر کریں گے۔ اور دوسری سائڈ سے یہ ہے جو اہم ہے کہ پاکستان جو ہے اب
ریٹیلیٹ کرے گا، ہیویلی ریٹیلیٹ کرے گا، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ جو تیرا میں جو اورگزو میں واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک میجر شہید ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے 9 سیکیورٹی جوان جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ اس کے دوسرے دن جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے درابند ایریا میں جو اٹیک ہوا تھا، جس میں ایک میجر صفدین شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ پاکستان اب جو ہے کل کے آنا وہ چاہ رہا ہے، اور اس کے اثرات میرے خیال میں بہت مثمر ہوں گے۔ ابھی کل جو پاکستان نے یہ جو کیا ہے اسپیشلی پکتیکا میں، کیونکہ کابل کی ابھی تک کلیئر نہیں ہے، کیونکہ کابل کے بارے میں جس طرح میں نے کہا، یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی سپر پاور کی کارستانی، ابھی امریکہ نے کیا ہے یا کس نے کیا ہے، اسی حوالے سے ابھی بات کلیئر نہیں ہے۔ لیکن امارت اسلامی کی خاموشی جو ہے وہ کچھ اس طرح سگنلز دے رہی ہے کہ یہ کام اگر پاکستان نے کیا ہوتا تو وہ بہت زیادہ شور کرتے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس میں ہائی ویلیو ٹارگٹ نہ ہوتا، کوئی عام لوگ جو ہے وہ مارے جاتے، تو پھر بھی وہ بہت زیادہ جو ہے اس میں شدت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھاتے اور پاکستان کے خلاف ایک کیس بیلڈ کرتے، جو کہ ابھی تک اس نے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو اس میں بھی 2 آپشن ہے، یا تو اس میں ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ واقعی جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے یہ کام جو ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے، کسی ایسے ملک کا ہے جو طالبان ان کے خلاف یا امارت اسلامی ان کے خلاف کل کی بات نہیں کر سکے گی۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا جو جانا ہے یہ بھی ابھی آن کارڈ ہے کہ وہ کب نکلیں گے۔ لیکن میں یہاں بھی یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان نے جو جلال آباد، پکتیکا میں اور خوست میں جو ہے جو شدت پسند یعنی تحریک طالبان پاکستان کے اس جگہوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ سلسلہ اگر ابھی جو کل پارلیمنٹ میں بات ہو گئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، زیرو ٹالرنس کی بات کی گئی ہے، نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف بلکہ وہ جن کو جو ان کے سمپتائزر سے یا جگہ دیتے ہیں، وہ خواہ وہ پاکستان کے اندر ہیں خواہ وہ افغانستان میں ہیں، تو ان کے خلاف فوری اور انٹیلیجنس بیس جو کارروائیاں جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو یہ ابھی جو میں بات بتا رہا تھا کہ پاکستان نے وہ کیا، لیکن ساتھ ہی آج خبر آئی ہے جو ابھی تک اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ تیرا کا جو برکمبل خیل کا جو ایریا ہے وہاں پہ شدت پسندوں نے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پہ جو ہے حملہ کیا ہے، اور جس میں آمدہ اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو ہے تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 سیکیورٹی جوان جو ہے سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ابھی دونوں ملکوں کے درمیان کافی جو ہے ٹینشن کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں، اور حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے، لیکن بہتر ہوگا کہ ڈپلومیسی کو چانس دیا جائے۔ دوسری سائڈ پہ امیر خان متقی صاحب جو ہے وہاں پہ دہلی میں ہیں، اور جو وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بھی ہے کہ وہ انڈیا سے کون کون سی چیزیں جو ڈیمانڈ کر گئے ہیں، ابھی اس کی لسٹ لیکن پوری لسٹ نہیں آئی ہے۔ ابھی تک جو ہے اقتصادی، اکنامک، ویزا، میڈیکل کے حوالے سے بات ہو گئی ہے، لیکن اجیت دوول کے ساتھ جو ملاقات ہوگی اس میں یہ ہے کہ سیکیورٹی کی مد میں اور دہشت گردی کے حوالے سے انڈیا سے بات وہ کر رہے ہیں۔